اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میرا نام اسد علی ہے اور میں لاہور UMT میں BS اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ دین میں آنے کے بعد ہمارا سب سے بڑا جو فرض ہے وہ ہے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچانا، اور اس میں لاہور میں بہت سا کام میں کرتا رہا ہوں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ، جیسے یوتھ کلب ہے، نصیحہ انسٹیٹیوٹ ہے، اور ہمارے یونیورسٹی میں بھی یہ کام چلتا رہتا ہے۔ لیکن چونکہ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے تو یہاں پہ مجھے یہ دعوت کا کام مسنگ محسوس ہوتا تھا۔ تو الحمدللہ ریسنٹلی علی بھائی جو کہ یوتھ کلب کے ممبر ہیں، انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا اس دعویٰ سینٹر سے، اور اسی میں آج میں موجود ہوں بلال بھائی کے ساتھ جو کہ AB میڈیا کے ممبر ہیں، اور ان کے ساتھ میں آج ڈسکس کروں گا کہ وہ کیا مشکلات ایک ینگ مسلمان کو فیس کرنی پڑتی ہیں جب وہ دین کی طرف آتا ہے، وہ کیا ایسے سٹیپس وہ لے سکتا ہے جس پہ دین پہ وہ استقامت کے ساتھ کام کرتا رہے۔ تو السلام علیکم بلال بھائی۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک انسان جس کو ریکگنائز ہوگی یہ چیز کہ یہ دین یہ حق ہے، تو اس کو پہلے کیا سٹیپس لینے چاہیے؟ کیونکہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار میں پہلے نماز کی طرف جاؤں، قرآن کی طرف جاؤں، یا کسی علماء کی طرف جاؤں، تو اس کو سب سے پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے اس طرف آنے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اسد بھائی آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی میں الحمدللہ آپ کو دین کا شوق اور ذوق جو ہے یہ نصیب کیا، اور یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جوانی میں ہی اللہ رب العزت انسان کو دین کا لگاؤ اور دین کی محبت جو ہے وہ عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے اللہ محبت نہیں کرتا، لیکن دین ایک ایسی نعمت ہے کہ یہ اللہ رب العزت صرف اسے عطا کرتے ہیں جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ جیسے نوجوان دین کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ یہ دین کی ترقی کا باعث بھی بنے گا، اور اسلام کا ایک چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے نکھر کے آئے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اسلام کو کے فالوور جو ہیں وہ ہماری یوتھ، ہمارے ینگسٹر جو ہیں وہ کتنی خوبصورتی سے اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے سوال کی تو بہت اہم سوال ہے کہ جب ایک نوجوان جو ہے وہ دین کی طرف آتا ہے تو اسے کہاں سے آغاز کرنا چاہیے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ کہاں سے شروع کرے، کیسے لرن کرے، کن چیزوں کو فالو کرے۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید پوری دنیا کے اندر یہ الحمدللہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے یہ قرآن ہے، اور قرآن مجید دنیا میں تمام زبانوں کے اندر ترجمہ کر کے الحمدللہ موجود ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہماری جو زبان اردو زبان ہے، ہماری اردو زبان میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ الحمدللہ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ کسی بھی نوجوان کو اپنی تعلیم کا آغاز جو ہے وہ قرآن مجید سے کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ اسد بھائی یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ قرآن مجید جب کوئی انسان شروع کرنا چاہتا ہے تو اسے استاد کی ضرورت ہوتی۔ بغیر ٹیچر کے آپ قرآن مجید کی ایک سطر، ایک حرف بھی صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو کسی اچھے قاری، کسی اچھے استاد کو تلاش کریں۔ الحمدللہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ وقت دے دیتے ہیں، اور آپ نے جیسا کہ آرگنائزیشنز کا ذکر کیا جو دین کا دعوت کا کام کر رہے ہیں، جس طرح کہ مطلب علی بھائی ہیں، ان سے آپ پوچھ کے، یا جو آپ کے قریبی علماء ہیں ان سے پوچھ کے اپنے علاقے میں کسی بھی عالم دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ تو کیونکہ سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ ہے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا، یعنی ہم باقی علم حاصل کر لیں لیکن ہمیں قرآن صحیح پڑھنا نہ آتا ہو تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آغاز کریں قرآن مجید کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنا، پھر آگے اس کے ریلیونٹ احادیث جو ہیں ان کو جو ہے وہ تلاش کرنا، اور عملی طور پر ایک نوجوان کے لیے جب وہ دین کی طرف آتا ہے تو عملی طور پر اسے سب سے پہلے فرائض کی پابندی کی طرف جانا چاہیے۔ فرائض کی پابندی میں سب سے اہم چیز 5 وقت کی نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، اگر اللہ رب العزت نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ ہے،
تو یہ فرائض جو ہیں جو ضروری ہیں ان کی طرف جو ہے وہ ہمیں جانا چاہیے. یہاں سے ہمیں اپنے دین کو سیکھنے کا آغاز جو ہے وہ کسی بھی نوجوان کو کرنا چاہیے. اور جب آپ اس کو قرآن مجید کو سیکھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اخلاق سنورتا چلا جائے گا، آپ کے اندر عاجزی انکساری آتی چلی جائے گی. اور ان سب کے ساتھ ساتھ اپنی اردو زبان کے اندر کوئی بھی اچھی، جیسا کہ الحمدللہ ایک ایوارڈ یافتہ کتاب ہے الرحیق المختوم، سیرت کی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیں. یعنی یہ تو آپ ایک قرآن مجید تو آپ ایک استاد سے پڑھ رہے ہیں اور اسی طرح حدیث کا تھوڑا ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ سیرت کی ایک کتاب لازماً اپنے مطالعہ میں رکھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیا تھی، کیا مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اور کس طرح سے اللہ رب العزت نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا، اور ان کا اخلاق کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا. سیرت کی کتاب کے مطالعے کو جو ہے وہ ساتھ جاری رکھیں. اور اس میں ایک آخری بات جو ہے وہ میں یہ شامل کرنا چاہوں گا کہ مسجد کے ساتھ تعلق بنانا بہت ضروری ہے. یعنی آپ کوئی سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں، آپ کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں، تو ان کی اس سپیچ کا جو آپ کے اوپر اثر ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مستقل طور پر دین کے ساتھ اٹیچ رہیں اور شیطان کے بہکاوے سے بچے رہیں، کیونکہ آپ تو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اس عمر میں شیطان کا حملہ بہت زوراور ہوتا ہے، اور انسان دین کی طرف آتا ہے لیکن شیطان اسے بہت جلدی سلپ کر کے واپس لے جانے کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اس واپسی سے بچنے کا ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ رہیں. آپ کا مسجد کے ساتھ لگاؤ ہو، مسجد کے ساتھ تعلق ہو، مسجد کے کاموں میں دلچسپی رہیں، اور مسجد میں جو بالخصوص جمعہ کا خطبہ ہے، خطبہ جمعہ، اس کا خصوصی اہتمام کریں. اپنے خطیب کے ساتھ آپ کی ایک محبت کا رشتہ ہونا چاہیے. آپ کو کوئی مسائل پیش آئیں، اپنے خطیب سے جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ معلومات حاصل کریں. کوئی کویسچن ہے، کوئی مسئلہ ہے، اپنے مسجد کے خطیب سے جو ہے وہ پوچھیں. مسجد کے ساتھ جب آپ تعلق جوڑ لیں گے تو آپ کا دین کے ساتھ تعلق جڑ جائے گا، اور آپ اس لسٹ میں بھی آ جائیں گے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس شخص کو اپنے عرش کے سایوں میں سے ایک سایہ نصیب فرمائے گا جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو یہ انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کے لیے دین پر کاربند رہنا کافی آسان ہو جائے. دوسری چیز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب ایک نوجوان اس کو ریئلائز ہو گیا کہ میں نے یہ اسٹیپس فالو کرنے جو آپ نے بتا دیے ہیں، تو اس کو بہت زیادہ پریشر آتا ہے اپنے دوستوں کی طرف سے اور فیملی کی طرف سے کہ کوئی اگر داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس کو مولوی کا لقب دے دیتے ہیں، یا ڈفرینٹ قسم کے اس کے اوپر باتیں شروع کرے تو وہ بالکل کٹ جاتا ہے سوسائٹی سے، اس کے دوست بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کی گیدرنگز بھی ختم ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد وہ بندہ بہت ڈپریس ہو جاتا ہے کہ یار ایک تو میں صحیح رستے پہ آیا ہوں، اس کے بعد بھی مجھے یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو اس چیز کو بندہ کیسے کاؤنٹر کرے، اپنے دوستوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی؟ بہت ہی معاشرے کا آپ نے ایک اہم پہلو جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. یہ بات اسد بھائی بالکل معاشرے میں دیکھنے میں آئی ہے کہ جب کوئی نوجوان دین کی طرف آتا ہے تو اس کے اپنے گھر سے ہی اس کو مخالفت کا یا بس اوقات جیسا کہ آپ نے ذکر کیا طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ رب العزت سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے، دعا جو ہے اس میں اللہ رب العزت نے ایک طاقت رکھی ہے، اور اللہ کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے وہ اس دعا کے ذریعے سے بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. دوسری بات، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو، آپ کے دل کو یہ بات مضبوط بنا دے گی. جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مخالفت تو ان کے اپنے والد نے کی، حتیٰ کہ والد نے انہیں گھر سے نکال دیا. اور اسی طرح آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے کہ ایمان والوں کا یہ وصف اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ تانے دینے والوں کے تانوں سے گھبراتے نہیں ہیں. اس میں اپنے اوپر دیکھیں، جب آپ کو یقین ہے نا کہ آپ کا راستہ درست راستہ ہے، جب آپ کو یقین ہے کہ آپ
کو اللہ رب العزت نے جو دین کی سمجھ دی ہے یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو اپنے اوپر جب انسان کو یقین ہوتا ہے اور پختہ یقین ہوتا ہے اور اپنے آپ کو جب انسان سٹرونگ بنا لیتا ہے اللہ کے ساتھ تعلق پہ، تو پھر یہ چیزیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ اس وقت آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں جب آپ کا ایمان تھوڑا کمزور پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے وہ میں نے اس سے پہلے جو ذکر کی وہ پریکٹس جو ہے وہ ساری جو ہے وہ ضروری ہوگی۔ اچھا، اس سب کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو تانا دیتا ہے، اگر کوئی آپ کو ہرٹ کرتا ہے، تو آپ نے مقابلے میں اس کو ہرٹ نہیں کرنا، آپ نے اس کو تانا نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ اگر کبھی تمہیں کوئی تمہارے کسی عیب کی وجہ سے آر دلائے، آر دلانا مین کہ کوئی تمہیں تانا دے، کوئی تمہیں ہرٹ کرے، کوئی تمہارے اوپر آواز لگائے کہ تم ایسے تھے، وہ تم وہی ہو جو پہلے ایسے کرتے تھے، میں تمہیں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہیں کہے گا، تم نے مقابلے میں اس کو نہیں کہنا۔ یعنی یہ بہت خوبصورت فارمولہ ہے۔ اور جب آپ کسی سے اخلاق سے پیش آئیں گے، جب آپ کسی سے محبت سے پیش آئیں گے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارا دشمن جو ہے اس کو بھی اللہ رب العزت تم سے محبت کرنے والا بنا دے گا، تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے لوگ جو ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے کزنز ہیں، یہ سارے لوگ بیچارے نادانی میں ایسا کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی آپ ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیں، آپ یہ نہ سمجھیں کہ، اور پھر ان کے ساتھ آپ کا جو ایک تعلق ہے وہ ہمدردی کا تعلق ہونا چاہیے، نفرت کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر وہ آپ کو کسی بات پہ تنگ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے دل میں ان کے لیے نفرت نہیں پیدا کرنی، آپ نے اپنے دل میں ان کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یار مجھے اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، یہ بیچارے نادان ہیں، انہیں ابھی حقیقت کا پتہ نہیں ہے، جب انہیں حقیقت کا پتہ چلے گا تو یہ بھی میری طرح دین کی طرف آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو دعوت کا کام، یعنی آپ ان کو دعوت کا کام ساتھ ساتھ جاری رکھیں۔ کوئی ایک حدیث بیان کر دی، کوئی ایک بات بیان کر دی، لیکن اس میں بھی بڑی حکمت چاہیے ہوتی۔ بعض لوگ جب دین کی طرف نئے آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ جوشیلے ہو جاتے ہیں، اور ان کا دل کرتا ہے کہ اب ساروں کو میں اپنے جیسا بنا لوں، سارے میرے جیسے ہو جائیں، اور ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں میرے جیسے بنے، یہ کیوں نہیں نماز پڑھ رہے۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آپ کا رد عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت ہی با کردار اور با اخلاق اور صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ۔ تو آپ یہ پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں، جب آپ صبر کریں گے، جب آپ برداشت کریں گے، جب آپ ان کے ساتھ محبت کریں گے، جب آپ دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں گے، جب آپ انبیاء کے مصائب، انبیاء کی تکالیف دیکھیں گے، صحابہ اکرام کے واقعات کو دیکھیں گے، کس طرح انہوں نے تکلیف برداشت کر کے، خاندان کو چھوڑ کے، مال و دولت کو چھوڑ کے، ایون کہ اپنا شہر تک انہیں چھوڑنا پڑا، انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، لیکن ان کو یقین بہت تھا اپنے اوپر، انہیں اس بات کا بڑا پختہ یقین تھا۔ اور پھر آپ دیکھیں اس کے رزلٹس کیا آئے کہ ان کے خاندانوں کے خاندان کنورٹ ہو کے اسلام قبول کیا انہوں نے، ٹھیک ہے۔ یعنی خاندان سے ایک فرد مسلمان ہوتا تھا، اس کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال آپ لے لیں، جب وہ مسلمان ہوئے تو جب ان کے بہنوئی جب مسلمان ہوئے اور ان کی سسٹر، تو انہوں نے خود ان کے اوپر تشدد کیا، لیکن ان کی ثابت قدمی کی وجہ سے حضرت عمر بھی مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی اگزامپلز جو ہیں وہ ہمیں اسٹڈی میں اپنے رکھنی چاہیے، مطالعہ میں، تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ پختہ رہے اور ہمارا جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہے وہ مضبوط رہے۔ تو انشاءاللہ راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں، جب آپ ثابت قدمی دکھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راستے آسان کر دیتا ہے۔ باقی دیکھیں، یہ دین ہے، دین کے اندر تکالیف کا آنا، یہ مصائب کا آنا، یہ تو ایک لازمی امر ہے۔ انسان جب دین کی طرف آتا ہے تو اس کو شیطان جو ہے وہ مختلف طریقے سے مصائب اور تکالیف کے ذریعے سے، جنت کا راستہ جو ہے وہ بہرحال تکلیفوں والا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ اگر عمل کیا جائے تو میرا خیال ہے کافی انسان جو ہے وہ ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ اللہ خیر۔ آپ نے جو بات ڈسکس کی ایگریسو ہونے والی، اس سے میری اگلی بات ریلیٹڈ ہے کہ وہ اپنے ساتھ والوں کو مسلمان بھی کنسیڈر نہیں کرتا، وہ انسان نعوذ باللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی دین پہ چل رہا ہوں۔ اور ہوتا یہ کہ یہی جو انسان، یہ جو ایکسٹریمسٹ بنا ہوتا ہے تھوڑے ٹائم میں، یہ خود ہی دین سے پھر جاتا ہے۔ پھر تو میرے آپ سے اگلی بات یہی پوچھنی ہے کہ
ایسی کچھ مشکلات انسان کے پاس آ جاتی ہیں جب وہ دین فالو کرتا ہے کہ وہ دین چھوڑ کے واپس اپنی پرانی لائف میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے سے جو گناہ ہوتے تھے پرانی لائف میں وہ ابھی بھی نہیں چھوٹ رہے, تو میرے دین میں آنے کا فائدہ کیا ہوا. یا وہ اس طرح کا اگریسو بن جاتا ہے اور کچھ ٹائم بعد وہ پھر واپس اسی چیز میں چلا جاتا ہے. تو کیسے ایک انسان اپنے آپ کو روکے, کیونکہ شروع میں تو ایمان کی لذت اس کو محسوس ہو رہی ہوتی ہے, لیکن آہستہ آہستہ وہ نارمل لائف میں واپس آ جاتا ہے. تو وہ کیسے اپنے آپ کو روکے کہ وہ پرانی اس زندگی میں واپس نہ آ جائے, اور کیسے وہ اپنے آپ کو مایوسی سے روکے کہ اگر وہ گناہ کیونکہ بالکل فوراً تو نہیں چھوڑتے, انسان سے ٹائم لگتا ہے, تو اپنی وہ موٹیویٹڈ کس طرح رہے اس چیز کو چھوڑتے ہوئے. اسد بھائی یہ بھی ہمارے معاشرے میں بات آپ کی درست ہے, دیکھنے میں آیا کہ جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو بسا اوقات وہ بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, اور بسا اوقات وہ مایوسی کی وجہ سے واپس چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ دونوں باتیں جو ہے یہ موجود ہیں. اچھا, ان کو کور کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی نظر آتی ہے اور صحابہ اکرام کی زندگی سے بھی نظر آتی ہے, اور وہ ہے نیک لوگوں کی صحبت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جب اپنے گھر جاتے ہیں تو گھر سے باہر آ کے اونچی آواز میں کہنے لگ جاتے ہیں کہ نافق الحنظلہ, حنظلہ منافق ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے, مطلب دل کرتا ہے بس سب کچھ چھوڑ کے دین کا ہی کام کیا جائے, اور جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو پھر بیوی بچوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میری بھی یہی حالت ہے, چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھ لیتے ہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا ایمان اسی لیول پہ رہے جس لیول پہ میری مجلس میں بیٹھ کے ہوتا ہے تو فرشتے راستوں میں آ کے تم سے مصافحہ کریں. یعنی ایمان کا لیول کم زیادہ ہوتا رہتا ہے, لیکن صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک دوست کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی, اور پارٹنرشپ کی کہ کیا کہ ایک دن میں کام کروں گا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہو گے, اور جو باتیں وہاں تم سیکھو گے وہ تم نے مجھے بتانی ہیں, اور اگلے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاروں گا اور تم کام کرو گے, اور میں وہ باتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھوں گا میں تمہیں بتاؤں گا. یہ اصل میں اسی وقت ہوتا ہے, یعنی مایوس ہو کے واپسی کا راستہ جو ہے یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کسی نیک کمیونٹی کے ساتھ یا اچھے دوستوں کے ساتھ اٹیچ نہیں رہتے. جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ مسجد کے ساتھ اٹیچمنٹ بہت ضروری ہے, اچھے دوستوں کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ اب آج کل تو دیکھیں دوستی کے لیے ملاقات بھی اتنی ضروری نہیں رہی, اب آج کل واٹس ایپ کے اوپر رابطہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کال کی سہولت موجود ہے, کال کے اوپر بات کر سکتے ہیں, آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اچھا دوست ہونا یہ انسان کو, اچھی صحبت جو ہے یہ انسان کو نیکی پر قائم رکھنے کے لیے بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مایوسی سے بچنے کے لیے آپ اچھے دوستوں کا انتخاب کریں, اس جو ہے ماحول کا انتخاب کریں جو کہ دین کی طرف آپ کو لے جانے والا ہے. اچھا, اب ایک ہے ایکسٹریمزم, بہت زیادہ شدت جو ہے وہ آ جانا. تو میں نے یہی بات آپ سے ذکر کی کہ اس سے بچنے کے لیے, ایکسٹریمزم سے بچنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اندر برداشت پیدا کرے, اپنے ماضی کو یاد کرے, اپنے ماضی کو یاد کرے کہ میں بھی تو پہلے ایسا تھا, تو کیا میں اس وقت کافر تھا؟ میں بھی تو پہلے ایسا ہی تھا, تو کیا اس وقت میں بالکل کافر تھا؟ یا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا ہے؟ یعنی کسی کو کافر قرار دینا یا کسی کو جہنمی سمجھ لینا یہ ہمارے تو اختیار میں ہی نہیں ہے, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العزت نے اصول اور ضوابط بیان کی ہیں. اور یہ ایک تفصیلی بحث ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ معین کر کے کسی کو خاص کر کے کسی کی تکفیر کرنا یہ تو ویسے ہی بہت مشکل, یعنی عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں, بلکہ اس کے لیے تو یہ علماء کے بھی اختیار میں نہیں ہے. اس کے لیے تو ایک بہت ہائی لیول پہ جا کے انسان جو ہے وہ ایک پوری کمیونٹی بیٹھے اور پورا قانون سازی کی جائے اور پھر انسان وہ کسی کے اوپر یہ فتویٰ لگائے. تو اس لیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان کو کسی کو بھی محروم نہیں کرنا چاہیے. آپ یہ سوچیں کہ کل آپ جس پوزیشن پہ تھے اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمت کی, آپ کنورٹ ہو گئے, آپ دین کی طرف آ گئے, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ بھی ایک دن دین کی طرف آ جائے گا,
یہ نہ سمجھیں کہ یہ کافر ہے اور میں نے اب اس کو جو ہے اس سے سلام بھی نہیں لینی اور میں نے اس کو جو ہے وہ اب بالکل. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہوتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مشہور کیا گیا کہ یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی بات سنتا ہے وہ آپ کا ہو جاتا ہے. تو آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی میں سردار آدمی ہوں, سمجھدار ہوں, ایسی کون سی بات ہے کہ وہ مجھے ورگلا لے. لیکن جب قرآن سنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی, اس کی مٹھاس دیکھی, مسلمان ہو گئے. تو اپنی مٹھاس سے, اپنے اخلاق سے لوگوں کو اپنی طرف لے کے آئیں, دین کی طرف لے کے آئیں لوگوں کو اپنے آپ کو. اور یہ تو ویسے ہی بات وہی ہے اسد بھائی کہ صحیح دین کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. حدیث اور قرآن مجید کا بذات خود صحیح طریقے سے مطالعہ کرنا اور پھر کسی اچھے استاد سے, وہ استاد جو صحیح قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ دین سکھانے والا, اس کے پاس بیٹھنا بہت ضروری. کیونکہ یہ بھی علامات قیامت میں ایک علامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اعجاب کل ذی رأی برأیہ. یہ بھی قیامت کی علامات میں سے کہ ہر شخص کہے گا کہ جو میری بات ہے نا بس یہی بات ہے, باقی ساری غلط ہے, باقی ساری غلط ہے, میں بالکل پرفیکٹ ہوں. یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. دوسرے کو ہمیں جینے کا حق دینا چاہیے, دوسرے کو بات کرنے کا حق دینا چاہیے, اور اختلافات میں بھی ہمیں اپنے اندر نرمی جو ہے وہ رکھنی چاہیے. اس کی ایک آخری بات میں بیان کرنا چاہوں گا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم محدود رہتے ہیں نا, ہم نے لوگوں کو دیکھا نہیں ہوتا, کمیونٹی میں نہیں گئے ہوتے, ہم نے ڈیلنگ نہیں کی ہوتی, ہمیں مسائل کا نہیں پتہ ہوتا, ہمیں دنیا نہیں دیکھی ہوتی, ہم اپنے دائرے میں محدود رہتے, اس وقت ہمارے اندر شدت پسندی آتی. ہم سمجھتے بس یہی دنیا اور میں اس میں بالکل پرفیکٹ ہوں, بس باقی سارے غلط. جب آپ تھوڑا سا اپنا دائرہ وسیع کرتے ہیں, حلقہ بڑھاتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, کالج, یونیورسٹیز, انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں سے بات کرتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یار دنیا تو بہت وسیع ہے اور دنیا میں تو بہت زیادہ افکار پائے جاتے ہیں. اگر میں اس طرح شدت میں رہوں گا تو کوئی ہماری بات ہی نہیں سنے گا. اور ویسے بھی دین کا مزاج اعتدال ہے, یعنی ہمارا دین اسلام جو ہے یہ ہمیں اعتدال سکھاتا ہے. تو ان چیزوں کو انشاءاللہ فالو کریں تو امید ہے کہ یہ مایوسی سے بھی ہم بچ جائیں گے اور ایکسٹریمزم سے بھی بچ جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اور میرے آخری بات آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ اب ایک انسان ہے وہ دین کو فالو کر رہا ہے لیکن وہ اپنے ارد گرد بہت کنفیوژن دیکھتا ہے ڈفرینٹ فرقوں کی, مسلک کی. وہ دیکھتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی کسی امام کا فتویٰ فالو کر رہا ہے, کوئی کسی امام کا فتویٰ فالو کر رہا ہے. اب وہ جا کے کسی عالم کے پاس چلا بھی جاتا ہے تو وہ قرآن و سنت سے ہٹ کے اس کو اپنے ہی فرقے اور اپنے ہی اسکول آف تھاٹ کا فتویٰ دیتے ہیں. تو اس کے لیے تحقیق کتنی امپورٹنٹ ہے, یہ اس کی امپورٹنس ذرا آپ واضح کرتے ہیں تحقیق کی. اصل میں سب سے پہلی بات تو دیکھیں کہ جب کوئی نوجوان دین کی طرف آئے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا فرسٹ ٹائم کسی نہ کسی عالم دین سے یا کسی نہ کسی مسجد سے اس کا تعلق بنے گا. تو جس مسجد سے بھی اس کا تعلق بنے گا, جس عالم سے بھی اس کا تعلق بنے گا, وہ اس کو فالو کرے انشاءاللہ. اس میں اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات سے پکڑ لیں گے کہ تم نے بھی فلاں مسجد کے امام سے کیوں تعلق بنایا, فلاں کے مسجد کے امام سے کیوں تعلق نہیں بنایا, یا فلاں جو ہے اس کو فقہ کو فالو کرنے والے سے کیوں تعلق بنایا, اس سے تعلق کیوں نہیں بنایا. سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ دیکھیں ایک بندہ بے نمازی ہے, وہ نماز تو پڑھنی شروع کر دی نا اس نے, ٹھیک ہے. ایک بندہ جو ہے وہ گالی گلوچ کرتا تھا, اس نے اپنی زبان کی تو حفاظت کرنا شروع کر دی. ایک بندہ جو ہے وہ اس نے اپوزٹ جینڈر کے ساتھ اس کی دوستی تھی, فرینڈشپ تھی, اس نے وہ ختم کر دی. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا اہم ہے کہ اس نے گناہ کو چھوڑا ہے, اس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے. یہ زیادہ اہم چیز ہے. ایک بات اس کو اس طرف آنے دیں جس بھی شیخ کے ساتھ, اچھا, لیکن اس میں بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا فوکس یہ رکھیں کہ دیکھیں علماء کرام اپنی سمجھ اور اپنی صلاحیت کے مطابق جو صحیح علماء کرام جن کو ہم کہیں گے وہ انسان کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں. کوئی بندہ بھی غلط گائیڈ نہیں کرتا. جو غلط گائیڈ کرنے والے ہیں وہ اور ہیں, وہ مفادات کے اپنے مفادات ان کو عزیز ہیں یا ان کے کچھ اور عزائم اور مقاصد ہو سکتے ہیں. لیکن علماء کرام جو ہیں وہ صحیح, جو اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والے ہیں وہ صحیح ہی گائیڈ کرتے ہیں.
آپ ان کے ساتھ اٹیچ ہو کے سیکھتے رہیں، لیکن اپنا فوکس یہ رکھیں کہ میں نے جس کی بات کو ترجیح دینی ہے وہ اللہ کی بات ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ جب آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں گے اور قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں گے اور احادیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں گے استاد کی نگرانی میں، تو آفٹر سم ٹائم آپ کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت یہ صلاحیت، یہ ایبلٹی پیدا کر دے گا کہ جہاں پر کوئی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا، جہاں پہ کوئی آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا، آپ کو فوراً الارم ہو جائے گا، فوراً ایک الارم آپ کے جو ہے وہ کلک کرے گا کہ نہیں یہ بات جو ہے نا یہ بن نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ ایسے ہی وہ جو ہے صحیح دین تک پہنچ گئے۔ آپ نے جس طرح کہ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، آپ دیکھیں ان کی دعوت کیا ہے، وہ کسی مسلک کی، کسی فرقے کی دعوت تو نہیں دیتے، وہ کیا کہتے ہیں، قرآن اور سنت، قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہے۔ جب آپ فوکس یہ رکھیں گے تو اگر آپ کو کوئی غلط گائیڈ بھی کرنے لگے گا آپ کو پتہ لگ جائے گا، آپ اس کو چھوڑیں، آپ صحیح کی طرف تلاش شروع کر دیں، پھر اگر کوئی اور غلط ملتا ہے پھر سے، بالآخر انشاءاللہ اللہ رب العزت جستجو کرنے والوں کو اور تلاش کرنے والوں کو اللہ رب العزت کبھی ناکام نہیں کرتا۔ جیسے اقبال نے کہا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے تک، جو انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے جستجو اور تلاش جاری رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کو فوکس کریں۔ ہاں لیکن اس میں ایک آپ کے اسد ایک میں رہنمائی یہ بھی کر دوں نوجوانوں کے لیے بالخصوص، جیسا کہ آپ بھی ماشاءاللہ نوجوان اور دین کی طرف آئے ہیں، کہ ہمیں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر یا حدیث کو سیکھ کر یا سیرت پڑھ کر ہمیں اپنی لمٹ سے کراس نہیں کرنا چاہیے۔ بعض ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ نوجوان بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اب بس میں فتوے لگانا شروع کر دوں، اب مسائل بیان کرنا شروع کر دوں، اب اپنی رائے جو ہے وہ بیان نہیں، یہ کام غلط ہے۔ رائے قائم کرنا، فتویٰ دینا، مسائل میں جو ہے وہ جواب دینا، یہ انہی علماء کرام کا کام ہے جنہوں نے زندگیاں اس کے لیے کھپائی ہیں، زندگیاں وقف کی ہیں اور انہیں مکمل دسترس ہے اس کے اوپر۔ ہاں لیکن ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اخلاق سیکھنے کے لیے، نیکی اور بدی کی پہچان کرنے کے لیے، جنت اور جہنم کا ترغیب اور ترہیب کے لیے، یعنی رغبت حاصل کرنے کے لیے نیکی کی اور جہنم سے بچنے کے لیے خوف، جو انسان کو اللہ رب العزت نے ایک ڈرایا ہے کہ جہنم میں یہ، اس کے لیے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور احادیث سے آپ مطالعہ کریں، آپ کو اخلاق آئے گا اور انہی باتوں کو آپ آگے پھیلائیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ دوسری طرف جائیں گے پھر وہ چونکہ آپ کے اندر پختگی نہیں ہوگی، پھر آپ کے ڈی ٹریک ہونے کا خطرہ زیادہ ہے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس چیز کو فالو کریں گے، قرآن و سنت کو اپنا مشن بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے، نیت اللہ جانتا ہے۔ آپ انشاءاللہ جب قرآن و سنت کو نیت رکھیں گے تو آپ جس ٹریک پر جس طرح بھی آپ چلتے چلیں گے انشاءاللہ بالآخر آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق آپ کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور لاسٹلی میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جس طرح بلال بھائی نے صحبت کی بات کی، تو صحبت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس معاشرے میں، کیونکہ جو انسان بھی دین کی طرف آتا ہے تو شیطان اس کے اوپر زیادہ حاوی ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے تو وہ سارے شیطانی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے تو شیطان اس پہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ اپنے ارد گرد رکھیں جو کہ آپ کو گناہوں کو چھوڑنے پہ موٹیویٹ کریں اور آپ کو نماز اور دیگر مذہبی پریکٹسز کی طرف آنے کی موٹیویشن دیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو یہاں پر بات ہوئی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی اور تمام نوع انسانی تک یہ بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔